قوم کا جو سردار ہوگا وہ ان کا خادم ہوگا. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ من آنم کا من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، سب میرے تابع ہیں. حالانکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ جو خادم، جو امیر ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ خادم ہے لوگوں کا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے. رات میں گشت پہ نکلا کرتے تھے مدینے کی گلیوں کے اندر، گھوم کر دیکھتے تھے کہ کسی گھرانے میں کوئی فاقہ تو نہ ہو. ایسے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ گشت کو نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ساتھ ان کے خادم حضرت اسلم بھی ہے، اور بالکل چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور سروے پہ نکلے. ایک جگہ دیکھا کہ جھونپڑی ہے اور کچا گھر ہے، اندر سے دھواں آ رہا ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر نے حضرت اسلم کو بھیجا کہ معاملے کی تحقیق کر کے آؤ. تو وہ گئے اور دور سے دیکھا کہ ہانڈی پک رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور ماں پکانے میں مصروف ہے. حضرت عمر کچھ دیر ٹھہر گئے اور جب دیکھا کہ مسلسل بچوں کے شور و شغب کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے اور اتنا وقت گزر گیا کہ جتنے وقت میں آسانی سے کھانا پک سکتا ہے لیکن ماں نے اب تک کھانا نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود گئے اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، آخر اتنی دیر سے تو کون سا پکا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ رات کا وقت ہے، تیرے بچوں کے رونے کی وجہ سے پورا شور ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ تو اس نے ایک آہ بری اور کہا کہ بڑے میاں راستہ دیکھو اپنا. یعنی اپنی غیرت کی وجہ سے اس نے اپنے حالات ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ آگے جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں اس وقت تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے اپنے بچوں کو خاموش نہ کرا دے، جب تک میں اپنے کانوں سے بچوں کے رونے کی آواز کو ختم نہ سن لوں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا. تو اس نے بڑی چیخ ماری اور کہا کہ تجھے کیا بتلاؤں کہ میرے گھر میں کھانے کو کوئی نہیں ہے اور میرے بچے فاقے کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، اور میں اپنے بچوں کو دھوکہ دینے کے واسطے یہ ہانڈی پہ پانی رکھ کے چولہے پہ چڑھا رکھی ہوں تاکہ بچے بہل جائیں اور سو جائیں اور کسی طرح ہماری رات گزر جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو پکانے کا انتظام کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ کچھ ہو تو پکاؤں. حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو جا کر تو نے امیر المؤمنین کو کیوں نہیں بتلایا؟ تو اس موقع پر اس بڑھیا کی، اس عورت کی زبان سے جو الفاظ نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھرا دیا. فرمایا کہ جب عمر یعنی امیر المؤمنین کو اپنی رعایا کی خبر نہ ہو تو اسے امیر المؤمنین بننے کا حق کہاں سے آ گیا؟ جب اسے اپنی رعایا کا حق دیکھنے کا اختیار نہیں ہے تو امیر المؤمنین وہ کہاں سے بن گیا؟ یہ سننا تھا. حضرت عمر تھرا گئے اور زار و قطار ہوتے ہوئے آگ چل پڑے اور واپس مسجد نبوی پہنچے، بیت المال کھلوایا اور وہاں سے آٹے کی ایک بوری، یعنی اس زمانے میں جو بوری ہوتی تھی، آٹا لیا، گھی لیا، کھجور لیا اور حضرت اسلم سے کہا کہ اسے میرے کندھے پر ڈال دو. حضرت اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین میں اسے اٹھا لوں گا. کہا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے. وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المؤمنین اس سارے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس بڑھیا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کی بندی تو ہٹ جا. حضرت عمر اس طرح کہ وہ آٹے کی بوری کی وجہ سے پورا چہرے آٹے کے ساتھ ہو گیا. حضرت عمر اندر تشریف لائے اور باضابطہ حریرہ بنایا، اس زمانے میں جو بنتا تھا اس کا حریرہ بنایا اور پھر اس کے بعد بچوں ماں کو کہا کہ اپنے بچوں کو تم اب کھلاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یوں کہا کہ بڑھیا میں تجھے ایک بات کہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ عمر کے بجائے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تم کو ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تم صبح امیر المؤمنین کے پاس آنا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا. وقت کا بادشاہ ایسا تھا، سید القوم خادمہم کا احساس ان کو تھا. اپنے ماتحت لوگوں کی رعایت، اپنے ماتحت لوگوں کی مزاج پرسی، اپنے ماتحت لوگوں کی خبرگیری کا مزاج ان حضرات کے پاس تھا. اور انہوں نے یہ سبق دیا امت کو کہ جو ذمہ دار ہے اس کا کام اپنے ماتحت لوگوں کی ہر قسم کی خبرگیری کرنا ہے. لیکن ہم میں کا ہر شخص اپنے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ دیکھ لے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے. آج ہمارا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذمہ دار کا مطلب ہے میں بڑا ہوں، لوگ میرے تابع ہیں.
اپنا ماتحت کوئی اپنے سے اونچی آواز میں بات کر لے تو مجھے گوارا نہیں ہے، تو میں کب کسی کی خبرگیری کرنے جاؤں گا؟